عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا، چہرہ ڈھانکنا، غیر محرم سے چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ کو کئی طریقے کے بیانات ملیں گے. چند علماء کے ایسے بیانات ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں، چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، عورت چہرہ کھول کر گھوم سکتی ہے. اور چند علماء ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں، چہرے کا پردہ ضروری ہے، اگر کھولے گی تو گناہ ملے گا. یہ سارے اختلافات اپنی اپنی جگہ ہیں. میں ان کو کچھ کہتا ہوں، انہیں کچھ کہتا ہوں. میں صرف آپ سے مخاطب ہوں اور چند باتیں جو پوائنٹ کی باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر میری باتیں پسند آئے تو مان لیجئے، ورنہ چھوڑ دیجئے. اب دیکھیے، قرآن سے آپ کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. قرآن کہتا ہے عورت کے لیے یہ ایک اصول قائم کرتا ہے کہ عورت کے لیے یہ ایک اصول بناتا ہے کہ عورتیں اپنے پیروں کو زور سے نہ ہلائیں، یعنی پیروں کو نہ ماریں، کیونکہ پیروں میں جو پازیب وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے جو آواز، جھنجھن سی آواز آئے گی، وہ غیر محرم کے کانوں تک پہنچے، پھر اس سے ایک طریقے کی جو ہے غلط سوچ دماغ میں پیدا ہو. عورت کے پیر سے آواز آ رہی ہے، مطلب کوئی جھنجھنی سی آواز آ رہی ہے، مطلب کوئی عورت ہے. وہ کیسی ہوگی؟ گوری ناری ہوگی یا کالی ہوگی؟ چہرہ کیسا ہوگا؟ گول ہوگا؟ اب یہ اس خیال میں لگا رہا، ہو سکتا ہے بات بڑھتے بڑھتے زنا تک پہنچ جائے. تو وہاں تک تو بات پہنچی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کی بنیاد کو، اس کی جڑ کو قرآن ختم کر رہا ہے. نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. جڑ ہی ختم کر دو، بنیاد ختم کر دو، معاملہ ختم. بات آگے تک بڑھنے والا ہی نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو عورتیں پازیب تو پہننا جائز ہے، لیکن پازیب میں جو جھنجھنی لگی رہتی ہے، جو بجنے والی گھنٹی لگی رہتی ہے، جب عورت چلتی ہے تو جھنجھن آواز آتی ہے، وہ لگانا ناجائز ہے، نہیں لگا سکتی عورت. قرآن کی اس آیت کے بالکل خلاف ہے وہ عمل، اسی لیے ناجائز عورت کے لیے جھنجھنی سے لگانا. لیکن ہاں، اگر پازیب پہنی ہوئی ہے کوئی دقت نہیں ہے. تو اسی لیے یہ خیال رہے کہ عورت کے پیر کی آواز، ابھی وہ بھی آواز جو منفصل لگی ہوئی ہے، یعنی عورت کے جسم سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، عورت کے جسم کے علاوہ جو علیحدہ، جو ایک الگ سے چیز لگی ہوئی ہے، اسلام اس بارے میں کہتا ہے کہ اس کی بھی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے. پوائنٹ سمجھیے گا. مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ آپ کو اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ان جھگڑوں میں مت پڑیے کہ کون کیا کہتا ہے، کب جائز کب ناجائز کیا ہے، چھوڑ دیجئے. ابھی اصولی باتیں اگر آپ سمجھیں گے، قرآن کے اعتبار سے دلائل کو سمجھیں گے، تو سب کا سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن، اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس منفصلہ چیز بھی، اس کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے. تو اسی لیے غیر محرم کے کانوں تک عورت کی آواز کیسے پہنچے؟ گانا، عورت اگر گانا گا رہی ہے، گانا تو حرام ہے گانا، لیکن عورت گانا اگر گا رہی ہے، کسی سے بات کر رہی ہے بلا ضرورت کے وقت، تو بہت سی چیزیں جائز ہیں. ضرورت کے وقت اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو حرام چیز بھی حلال ہے، سور کا گوشت بھی حلال ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. بلا ضرورت عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے. عورت کی آواز اگر باہر نکل رہی ہے، غیر محرم سن رہے ہیں، سنا رہی ہے، بات کر رہی ہے، فون پہ بات کر رہی ہے کسی سے، سوچ رہی ہے کہ نہیں ہم تو دور ہیں، وہ کہاں 100 کلومیٹر دور ہے، میں کہاں ہوں، تو اسی لیے ہم تھوڑی کچھ کر رہے ہیں، ہم تو بس بات کر رہے ہیں. بات، آواز کا پردہ ختم ہو رہا ہے. یہ بھی قرآن کے اعتبار سے یہ تو اپنی آواز ہے، وہ تو پازیب کی آواز، پیروں کی آواز کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کانوں تک نہ پہنچے. کیا رہنمائی دیکھیے. یہ تو آواز کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے، پردے کی بات ہو رہی ہے. قرآن یہاں پردے کی بات کر رہا ہے. کتنی گہرائی سے بتائیے. اس میں جو پازیب سے، جو پیر سے آواز نکلتی ہے، اس میں عورت کے لیے زیادہ خطرہ ہے یا چہرے میں؟ جو چہرے کے پردے پہ بات ہو رہی ہے نا، ذرا غور کریے، اس پہ زیادہ خطرہ ہے یا پردے، چہرے کا پردہ نہ کرنے پہ؟ تو یہ کیسا انصاف ہوگا
جو پیروں کی آواز کو غیر محرم کے کانوں تک پہنچنے سے روک رہا ہے، اور ادھر کہہ رہا ہے تم چہرہ کھول کر گھومو تاکہ چہرے کو، اور چہرہ ایسی چیز ہے بھائی بڑا خطرناک ہے، ہاتھ پیر سب دیکھ لیا جائے، آدمی کو سکون نہیں ملے گا جب تک چہرہ نہیں دیکھے گا۔ ابھی کسی سے رشتہ لگے، پھر آپ جائیں، چلو دیکھنے جائیں گے، دلہن دیکھنے جائیں گے، گھر والے دلہن دیکھنے جاتے ہیں، پورے چہرے کو، صرف چہرے کو بند کر دیا جائے، پورا جسم ہاتھ پیر سب دکھا دیا جائے، کہیں گے نہیں ابھی تو کہاں، یہ تو کچھ نہیں ہے، چہرہ مجھے دکھائیے، چہرہ دیکھوں گا میں۔ کیوں بھائی؟ سب دیکھ، ہاتھ پیر تو دیکھ لیا، ہاتھ زیادہ بڑا ہے یا چہرہ وہ زیادہ بڑا ہے بتائیے؟ اب چہرہ کیا دیکھے گا تو؟ نہیں چہرہ دیکھنا ہے مجھے، چہرہ کیسا ہے۔ آدمی عورت کا ہاتھ دیکھ لے گا، مثال طور پہ غیر محرم جا رہی ہے، ہاتھ دیکھ لیا، ہاتھ اگر گورا ہے تو چہرہ کیسا ہوگا، ذرا چہرہ دیکھیں گے، چہرہ، سب چہرے کے چکر میں۔ بتائیے کہ ہاتھ پیر میں جسم کو چھپانے میں زیادہ جو ہے، جسم کے دکھانے میں زیادہ فتنہ ہے یا چہرے میں؟ مرکز تو چہرہ ہے۔ جب چہرہ ہی کھلا رہ گیا، جو علماء کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ پیر سب چھپا دو، جسم کو ڈھک دو، چہرہ کھول دو، بھائی جو اصل اس کا جو مرکز ہے، جس کو چھپانا ہے، اصل جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو تم کھول دیے، اس کو تم کہہ رہے ہو کہ دکھا دو۔ یہ کیسے انصاف کی بات ہوگی؟ یہ قرآن کی جو میں نے ابھی آیت پیش کی ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کی پیر کی آواز بھی جو ہے غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ تو ایک آواز جو اس میں فتنہ کم ہے، یہ چہرے میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے، تو پھر کیسے آپ کیا انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں یہاں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کا پردہ ضروری ہے چہرے کا یا نہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے، قرآن کے اعتبار سے کیا ہوگا، عقلی اعتبار سے کیا ہوگا، آپ خود فیصلہ کریے۔